قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ معین الملت والدین حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید اور خلیفہ ہیں، اور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کی جتنی بھی شاخیں ہیں ان تمام شاخوں کا منبع اور تمام شاخوں پر جو فیض پہنچا وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پہنچا، چاہے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی ہم بات کریں یا پھر سلسلہ چشتیہ صابریہ کی ہم بات کریں تو ہر شاخ پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا جو تعلق ہے وہ اوٹ سے ہے، یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، پھر ان کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق اور امام موسیٰ رضا، تو یہ امام موسیٰ کاظم اور یہ تمام نام ہیں جو حضرت کے سلسلے میں ہمیں دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت کے وقت جو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے حالات بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد کی برکت سے پورے گھر میں نور چمکنے لگا، پورے گھر میں روشنی ہو گئی، اور کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ یہ جو نور تم نے دیکھا ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے ہم نے تمہارے فرزند کے اندر منتقل کر دیا ہے۔ آپ کا لقب کاکی ہے، اور اس کاکی لقب کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیوی تھیں، جو محترمہ تھیں، وہ پڑوس کی کسی خاتون سے ادھار لیا کرتی تھیں۔ کسی وقت انہوں نے تانا دے دیا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے یہ فرمایا کہ اب ان سے کوئی سودا مت لینا، بلکہ تمہیں جب بھی ضرورت ہو تو اس طاق سے یہ ایک روٹی لے لینا، یعنی وہاں سے ایک نان نکال لینا، اور اسی نان کو کاک کہا جاتا ہے فارسی میں۔ تو اسی لقب کی وجہ سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہوئے، اور اسی وجہ سے یہ نام کے ساتھ میں کاکی آپ کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں آپ کو سیر الاولیاء جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں اولیاء کرام کا تذکرہ ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی۔ بسم اللہ خوانی کی تقریب کے بارے میں ملتا ہے کتابوں میں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب 1.5 سال کے تھے تو والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کو بسم اللہ خوانی کے لیے بٹھایا گیا، تو وہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی، اور ان کا مزار مبارک بھی یہیں پر موجود ہے، اور ان کے حوالے سے بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی ہے، اور پھر اس کے بعد میں تعلیم کا سلسلہ جب آگے بڑھا تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب تختی پر لکھا تو وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اتنا جانتے تھے اور فرمانے لگے کہ مجھے الحمدللہ 15 پارے یاد ہیں۔ تو جب پڑھانے والے نے پڑھانے کی کوشش کی تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کیا کہ مجھے آپ اس سے آگے پڑھائیں، اور جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ تمام سپارے کیسے یاد ہیں تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور اس تلاوت کی برکت سے الحمدللہ میں ان پاروں کا حافظ ہو گیا ہوں۔ تو بہت جلد کم مدت میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حفظ کی جو تعلیم تھی وہ مکمل کرائی، اور پھر اس کے بعد میں سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور سلسلہ تعلیم کا اور آگے بڑھا جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اور عمر بڑھی تو ایک باندی کے ساتھ میں حضرت کی والدہ محترمہ نے آپ کو مدرسے میں بھیجا، اور جب مکتب میں چھوڑنے کے لیے وہ گئیں تو راستے میں ایک بزرگ ملے، اور ان بزرگ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس باندی نے جواب دیا کہ ہم ان کو مکتب چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ لاؤ ہمیں یہ دو اور ہم ان کو لے کر کے جاتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے ہاتھ تھاما اور وہ حضرت مولانا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر کے چلے گئے، اور جب حضرت مولانا ابو حفص کی بارگاہ میں لے کر کے گئے تو وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور قدم بوسی کی، اور وہ چلے گئے بزرگ۔ تو اس کے بعد میں حضرت خواجہ قطب سے وہ مولانا ابو حفص پوچھتے ہیں کہ یہ جانتے ہو کون بزرگ تھے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون بزرگ ہیں۔ تو حضرت مولانا ابو حفص جو حضرت خواجہ قطب کے استاد ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں آئے تھے۔ تو بچپن میں حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح سے ملاقات رہی۔ سلسلہ اور آگے بڑھا، تمام علوم جو اس وقت کے روایتی علوم تھے تمام علوم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ابو حفص سے حاصل کیے۔ اس کم سنی کی عمر میں آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ والد محترم کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ گیا ہے، اور اس کے بعد میں سلسلہ تعلیم والدہ کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ والدہ نے اپنے بچے کی جدائی برداشت کی تاکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کریں، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں
تمام روایتی علوم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ تمام زمانے کا رواج تھا اس زمانے میں کہ جب وہ تمام روایتی علوم سے فراغت حاصل ہوتی تھی تو اس کے بعد کسی اللہ والے کے یہاں، کسی نیک بندے کے یہاں، کسی ولی کامل کے یہاں جا کر کے یہ تمام لوگ تزکیہ کرتے تھے اور اپنے دل کا تصفیہ کرتے تھے، اپنے دل و دماغ کی صفائی کرتے تھے۔ تو حضرت محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ، اور ان کا چرچا سنا تو ملنے کے لیے گئے لیکن وہاں مرید نہیں ہو سکے، تو حضرت خواجہ خواجگاہ معین الحق والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ سے پھر مرید ہوئے۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی موجود تھے، اور ان کے علاوہ اور بھی بزرگ موجود تھے۔ انہی کی موجودگی میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنی مریدی میں لیا، یعنی وہیں آپ نے بیعت فرمایا، اور پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں اپنا رخت سفر باندھتے ہیں، اور پھر وہ سفر اتنا طویل ہوا کہ آج تک وہ سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اس قدر ملے کہ انہی کا فیضان ساری دنیا میں جاری ہے، اور اسی وجہ سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی جانشین ہیں، اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے جو خلافت منتقل ہوئی جس کو خلافت عظمیٰ کہا جاتا ہے، وہ خلافت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہوئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے لمبے زمانے تک غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ ریکھ میں مجاہدات کیے، عبادتیں کی، ریاضتیں کی۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی تربیت فرمائی، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب درجہ کمال کو پہنچے تو حضرت خواجہ قطب الدین پر خود حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو فخر ہوا کرتا تھا، اور جب تمام درس پڑھا دیے، تمام علوم سکھا دیے، تمام باطنی فیوز و برکات حضرت خواجہ قطب کے اندر منتقل فرما دیے غریب نواز نے، تو پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دلی کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے بھیجا۔ یہ دلی پھر لاوارث نہیں رہی، اور پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز نے اس دلی کی ذمہ داری عطا فرمائی، جو اس وقت دلی یعنی یہ راجدھانی ہوا کرتی تھی، اور یہیں سے پورا ملک چلایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی سلطان شمس الدین التمش کا زمانہ تھا، اور اسی زمانے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس دہلی میں تشریف لائے۔ تو بہت کم بزرگان دین آپ کو ایسے ملیں گے کہ شاہان وقت یا بادشاہ وقت جو ہے وہ ان سے مرید ہوا ہو، لیکن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا کمال یہ ہے کہ آپ کو اتنی شہرت ملی کہ بادشاہ وقت بھی آپ کا مرید ہوا، جس کو سلطان شمس الدین التمش کہا جاتا ہے۔ وہ سلطان شمس الدین التمش اتنے باکمال بزرگ ہیں شاہ وقت ہونے کے ساتھ، بادشاہ وقت ہونے کے ساتھ، کہ لوگ ان کے نام کے ساتھ میں رحمۃ اللہ علیہ کم لگاتے ہیں اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، جبکہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دل کی صفائی کی، دل سے دنیا کی محبت نکال دی، اور ان کا مضبوط جو ہے اتنا دین پر اتنا مضبوط ان کو کر دیا، اور ان کی اتنی شاندار تربیت فرمائی کہ ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ سنتیں بھی قضا نہیں ہوتی تھیں۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایک بادشاہ کی، ایک پولیٹیشین کی اتنی شاندار تربیت فرمائی کہ انہوں نے پھر کوئی حرام کام نہیں کیا، انصاف کا بول بالا تھا، چونکہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت کی تربیت فرمائی تھی۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین نے اس طرح تربیت فرمائی تھی بادشاہ کی کہ اگر رات میں آدھی رات میں بھی کسی مظلوم کو، کسی پریشان حال کو اگر کسی انصاف کی ضرورت ہوتی تھی، اگر کسی تکلیف میں مدد کی ضرورت ہوتی تھی، تو بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا تھا اور انصاف ملتا تھا، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ تو یہ برکتیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی تھیں اور ان کے فیض و برکت کی تھیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب دہلی تشریف لائے تھے تو کلوکری میں آپ نے اپنا مقام بنایا، اپنی خانقاہ بنائی۔ اس کے بعد میں جب سلطان شمس الدین التمش کا چونکہ رابطہ حضرت سے بڑا مضبوط ہوا، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مرید ہونے کے بعد میں سلطان شمس الدین التمش نے یہ عرض کیا کہ حضور اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں بادشاہت سے کنارہ کشی اختیار کر لوں اور میں بادشاہت ترک کر دوں، فقیری لائن میں آ جاؤں اور آپ کے قدموں میں رہوں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس سلطنت کو چھوڑ دو گے اور اگر تم کرسی چھوڑ دو گے تو کوئی ظالم اس پر مسلط ہو جائے گا۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی سلطان شمس الدین التمش کو، اس لیے حضرت خواجہ قطب صاحب کلوکری سے اپنا جو تمام بوریا بستر تھا وہ اس خانقاہ میں لے کر کے آ گئے، اور جو دوریاں تھیں وہ نزدیکیوں میں بدلیں، اور پھر سلطان شمس الدین التمش کو بہت سکون پہنچا۔ یہیں پاس میں ہی مہرولی شریف میں قطب مینار ہے جہاں بادشاہ بیٹھا کرتے تھے، اور یہیں حضرت کا مزار مبارک ہے، تو جب بادشاہ کا دل کرتا تھا حضرت سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاتا تھا، تو اس طرح بے چینی چین و سکون میں بدلتی تھی۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا کمال یہ کہ اپنے وقت کا شہنشاہ، اپنے وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش وہ خود حضرت کے مرید اور حضرت کے بہت فیض یافتہ، اور اس قدر فیض یافتہ اتنے بڑے باکمال ولی اور بزرگ سلطان شمس الدین
الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت خواجہ قطب صاحب کی نماز جنازہ ہی انہوں نے پڑھائی ہے۔ اور آپ سوچئے کہ حضرت نے جو وصیت فرمائی تھی، اس وصیت سے پہلے لوگوں نے یہ جانا ہی نہیں تھا کہ ہمارا بادشاہ اتنا باکمال ہے، اتنا زہد و تقوی والا ہے، اتنا متقی و پرہیزگار ہے۔ جب حضرت خواجہ قطب صاحب نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، کبھی حرام نہ دیکھا ہو، کبھی حرام نہ کھایا ہو، توبہ کرنے کے بعد میں، تو جب یہ اعلان ہوا تھا، حضرت کے مرید ابو سعید نے جب یہ اعلان فرمایا تھا، تب پچھلی صفوں میں سے بادشاہ آگے آیا اور آگے آ کر کے عرض کرنے لگا کہ یہ راز تو میں ہی جانتا تھا اور آپ جانتے تھے، اللہ جانتا تھا، خیر جب آپ کی مرضی یہ ہے کہ یہ راز سب کے سامنے کھلے تو شمس الدین التمش کیا کر سکتا ہے۔ پھر سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی اپنے وقت کے بادشاہ نے، اس شاہی اور یہ تصوف کے اس بادشاہ اور روحانیت کے اس شہنشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی میں تشریف لائے تھے تو بہت سارے واقعات ہیں جو حضرت سے منسوب ہیں۔ خاص طور سے شیخ الاسلام کا عہدہ پیش کیا تھا سلطان شمس الدین التمش نے، لیکن حضرت نے اس عہدے کو قبول نہیں فرمایا تو نجم الدین صغرا کو وہ عہدہ دے دیا گیا شیخ الاسلام کا، چونکہ مخلوق خدا کے دل ہمیشہ صوفیہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پولیٹیشنز کے ساتھ میں لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جوڑتے ہیں، لیکن دلوں کی تسکین کے لیے، دلوں کی قلبی راحت کے لیے لوگ اللہ والوں سے جڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مخلوق خدا کا ہجوم حضرت خواجہ قطب کے پاس رہتا تھا اور اس وجہ سے نجم الدین صغرا کو حسد ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنچری رحمۃ اللہ علیہ اس دہلی میں تشریف لائے تو نجم الدین صغرا نے اس طرح سے ملاقات نہیں کی جس طرح سے پہلے ملاقات کرتے تھے، اور حضرت غریب نواز نے جب اس بے توجہی کی وجہ دریافت کی تو نجم الدین صغرا کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے مرید کو یہاں پر بیٹھا دیا ہے، ان کی وجہ سے لوگ مجھ سے ملتے نہیں، ان کی وجہ سے لوگ مجھ سے ملاقات نہیں کرتے۔ تو حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں قطب الدین کو لے جاتا ہوں۔ اور جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے لے کر کے چلتے ہیں تو پوری دلی حضرت کے پیچھے تھی، یعنی دلی رو رہی تھی۔ اس وقت لوگ آنسو بہا رہے تھے، لوگ چیخیں مار رہے تھے کہ قطب الدین کو یہاں سے نہ لے جائیں، کیونکہ کتنے گھر حضرت خواجہ قطب کی وجہ سے چل رہے تھے، کتنے اجڑے ہوئے دلوں کو حضرت خواجہ قطب صاحب نے آباد کر دیا تھا، کتنے پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں حضرت خواجہ قطب صاحب نے مدد کی تھی، حضرت خواجہ قطب صاحب کی وجہ سے کتنے بے چین دلوں کو چین اور سکون اور قرار تھا، وہ تمام کے تمام لوگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہو لیے اور غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ آپ ان کو نہ لے جائیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے سنا تو وہ بھی دوڑا پیچھے، اور تمام جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی پیچھے، پوری مملکت دلی کی حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہے، خواجہ قطب الدین کے پیچھے ہے۔ جب حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی کہ ان کے دل جل رہے ہیں تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دل کے لیے اتنے دلوں کو بے قرار اور بے سکون نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت غریب نواز نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ دلی آپ کی امن و امان میں دی جاتی ہے اور اس دلی کو آپ کی حمایت حاصل ہے، اور تب سے لے کر آج تک اس دلی کی ملکیت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہی کی بارگاہ میں، انہی کی خانقاہ میں قوالی ہو رہی تھی، یعنی محفل سما ہو رہی تھی، اسی محفل سما میں شعر پڑھا گیا اور اسی شعر کے درمیان یعنی کشتگان خنجر تسلیم را یہ شعر پڑھا گیا، اور اسی شعر کو سننے کے بعد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور تقریباً 4 دن تک یہ کیفیت اسی طرح سے جاری رہی، اور پھر چوتھے دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو جاتا ہے اسی وجد کی کیفیت میں۔ تو یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے جس پر ہم نے مختصر گفتگو کر کے روشنی حاصل کی ہے، اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کو خود حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عید کے دن خرید لیا تھا۔ یہاں پر حضرت خواجہ قطب صاحب نے تھوڑا سا قیام فرمایا تھا اور اس جگہ کو خریدا تھا اپنی آرام گاہ کے لیے۔ تو جس جگہ آپ آرام فرما رہے ہیں یہ جگہ بڑی مقدس تھی، اور حضرت خواجہ قطب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس جگہ سے اہل دل کی خوشبو آتی ہے، تو اسی جگہ کو آپ نے خریدا اور یہی جگہ آپ کے لیے آخری آرام گاہ بنی، اور دلی کے مہرولی شریف میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے۔ حضرت بابا فرید الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ان پر فیض ہے۔ حضرت خواجہ قطب صاحب نے ان کو بڑی محبت سے، بڑے فیوز و برکات سے اور ساتھ میں بڑے کرم سے ان کو نوازا۔ ساری دنیا میں حضرت بابا فرید مشہور ہوئے، حضرت بابا فرید کو بہت زیادہ فضائل و کمالات عطا ہوئے اس بارگاہ سے۔
تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کو بہت اعلیٰ درجے پر پہنچایا، بڑے فضل و کمالات ان کو عطا ہوئے یہاں سے، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فیض حاصل ہے، اور خواجہ قطب صاحب کا خصوصی فیض حاصل ہے، اور پھر وہاں سے بھی جو سلسلہ آگے بڑھا، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی پھر بابا فرید کے مرید ہوئے، پھر اس کے بعد چاہے دنیا بھر میں کہیں بھی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بزرگ ہوں یا سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگ ہوں، تمام بزرگوں پر، تمام صوفیہ پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بڑی اہم شخصیت ہے اور بہت اہم ہے سلسلہ چشتیہ میں خصوصی طور سے، اور ہندوستان میں جو سلسلہ شروع ہوا چشتی بزرگوں کا، اس میں دوسرے بڑے اہم بزرگ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی بیوی کا مزار بھی یہیں پر ہے، اور آپ کے ایک جو صاحبزادے حضرت شیخ احمد ہیں ان کا مزار بھی یہیں پر ہے، دوسرے صاحبزادے کا مزار بھی یہیں پر ہے۔ انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے تمام مزارات جو اس کیمپس میں موجود ہیں، تمام مزارات کی آپ کو زیارت بھی کرائیں گے، اور تمام لوگوں کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ ہم آپ تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ معلومات ہے، آپ نے کچھ پڑھا ہے، تو ضرور اچھی معلومات اور اوتھینٹک معلومات ضرور کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ میں ساجھا کریے، اور بزرگوں کی زندگی، بزرگوں کی سیرت اور ان کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ میں اس کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ ان ویڈیوز کو شیئر کر کے، ان ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچا کر کے، یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا ہے کہ اس مردہ معاشرے کو اگر کہیں زندگی مل سکتی ہے، اگر اس مردہ قوم کو زندگی مل سکتی ہے، اگر نفرتی ماحول کو محبت اور پیار کے ماحول میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو انہی بزرگوں کا مشن ہے اور انہی بزرگوں کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے نفرت کے آنگن میں محبت کے پھول کھلائے ہیں، جنہوں نے نفرت کے ماحول کو محبت سے بدل دیا ہے، جنہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں سے پیار کیا، محبتیں کی۔ تو یہ سلسلہ ہم نے اسی لیے شروع کیا ہے تاکہ ان بزرگوں کی حقیقی زندگیوں سے اور ان بزرگوں کے اندر جو حقیقی اسلام دکھائی دیتا ہے، اس اسلام سے آپ کو روبرو کریں، اس اسلام کا تعارف لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور ہماری جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم بھرپور طریقے سے ادا کریں۔ تو قطب الملت والدین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ اس وقت آپ کے اسکرین پر ہے۔ عشق کے خنجر سے کٹتے ہیں امین الدین جو، زندہ رہتے ہیں ہمیشہ مثل قطب الدین وہ۔ تو خواجہ قطب الدین کا آستانہ سلامت ہے، ان کی شخصیت سلامت ہے، ان کا فیض سلامت ہے۔ اللہ رب العزت ان کا فیض ہم سبوں پر جاری فرمائے۔ جو لوگ جہاں سے بھی ہمیں دیکھتے ہیں، تمام بھائی جو ان ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، جن کے دلوں پر یہ باتیں لگتی ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں کے جذبات کو قبول فرمائے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔